برادران اسلام و اطباء پردہ خواتین اسلام، انسان کے دل میں جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسہ ایک تو شیطان ڈالتا ہے اور دوسرے انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں وسوسہ ڈالنے والوں سے، جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ تو جن یعنی شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اس کا برین جو ہے واش کرتے ہیں، برے خیالات اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کا اپنا نفس بھی اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کے خیالات پیدا کرتا ہے اس کا نفس، وہ یہ کام کر لو وہ کام کر لو۔ تو برادر اسلام، جو برے خیالات ہیں یہ ہر شخص میں پیدا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ برا شخص ہو چاہے نیک شخص ہو۔ نیک شخص کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل به قریبہ من الجن، فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے جن میں سے، جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ تو صحابہ نے سوال کیا، وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ کے ساتھ بھی جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، برے خیالات وسوسے ڈالتا رہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ جن ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مجھے صرف اچھائی کی طرف دعوت دے۔ تو صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ایسا جن قرین مقرر کر دیا گیا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو یہ وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ہے، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے قریب ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس نے وسوسے ڈالا اور جنت سے نکال دیا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو وہ وسوسے ڈالنے لگا، ابلیس اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں اگر تم وہ کھا لو تو ہمیشہ جو ہے اسی جگہ یعنی جنت میں رہو گے اور تمہیں سلطنت حاصل ہو جائے گی یہاں۔ تو اس طرح وسوسے ڈالا اور ان دونوں کو گمراہ کیا، جس کی پیدائش میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے دل میں ایسے وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جانا پسند کرتا ہوں، مگر ان کو زبان پر لانا مجھے پسند نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر کو صرف وسوسوں تک محدود کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو وسوسے اور برے خیالات آ رہے ہیں اس کو وسوسوں تک ہی رکھیے، اس کو اپنی زبان پر مت لائیے اور اپنے عمل سے اس کا ارتکاب مت کریں۔ لیکن جو بندے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر زبان اور اپنے ہاتھ اور جوارح استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ شیطان قیامت کے روز یہی کہے گا، جب سارے بندے اپنی گمراہیوں، اپنے شرک، بدعات، خرافات کو اس کی طرف منسوب کریں گے، ہمیں بھٹکانے والا یہ تھا، تو وہ کہے گا میں تو صرف وسوسہ ڈالا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کرایا، میں نے کروایا نہیں، میں نے وسوسہ ڈالا بس۔ تو تم اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے جوارح سے یہ سب کر گزرے، اس لیے حقیقت میں ملامت کے تم ہی اب مستحق۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، اعتکاف میں اللہ کے رسول بیٹھے تھے، تو جب وہ جانے لگی تو دروازے تک مسجد کے اللہ کے رسول چھوڑنے آئے، دروازے تک پہنچتے ہیں تو دو انصاری صحابیوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انصاری صحابیوں کو رکا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تھوڑی شک کریں گے، آپ نے اس طرح روک کر ہمیں یہ کیوں بتایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے رگوں میں، تو وہ تب کبھی بھی تمہیں وسوسہ ڈال کے گمراہ کر سکتا ہے اور بدظن کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کی۔ تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کو موقع دیا گیا ہے، وہ خون کی طرح رگوں میں سرایت کر گیا ہے اور اس طرح آسانی سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہاتھ پکڑ کے کرائیں، لیکن یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کے خیالات کو بہکاتا رہتا ہے،
تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے جو وسائل دی ہیں اس کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان جو ہے مختلف طریقے سے بہکاتا ہے۔ سب سے پہلے تو عقیدے کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ وسوسہ آ جائے تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرنا، شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہنا آمنت باللہ ورسول، کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ تو شیطان وسوسے اتنا ڈالتا ہے، عقیدہ ہی خراب کر دیتا ہے، عقیدہ میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، تو اس طرح خطرناک وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، یہاں تک کہ وہ وسوسوں کو اگر توجہ دینے لگ جاتا ہے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، ایتھسٹ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی وسوسہ ڈالنے لگ جائے تو یہ کم علمی کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے اس وسوسے کا شکار ہو کر بے دین ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے عبادتوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اس کو آواز نہ آئے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے اور انسانوں میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور اقامت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت لے کر آئے، اللہ کے رسول میں کتنے رکعت پڑھا ہوں، یا طہارت سے ہوں یا نہیں، یا میں خیرات کیسی کر رہا ہوں وغیرہ، اس طرح کے جو ہے وسوسے آتے رہتے ہیں نماز میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ خنزب ہے، یہ شیطان جو ہے اس کا نام خنزب ہے، جو نمازوں کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب اس طرح کا وسوسہ نماز میں آئے تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ تھو کر دینا، تو یہ اس کا علاج اللہ کے رسول بیان کرتے۔ تو شیطان وسوسے عبادتوں میں بھی ڈالتا ہے، اور اسی طرح دین کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان راہ حق میں وسوسوں کے ذریعے رکاوٹیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ مثلا جب بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو گے، ایک نیا دین قبول کر لو گے؟ ایسا مت کرو۔ بندہ کیا کرتا ہے، جو حق شناس ہوتا ہے اس کے فریب کو ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے جب دین کی حفاظت کے لیے اس کو ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کیا ہجرت کر جاؤ گے، اپنے اس مادر وطن کو، اپنی زمین کو، اپنے اس آسمان کو چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر چلے جاؤ گے؟ ایسا مت کرو۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ شیطان کے مکر کو، شیطان کے وسوسوں کو مات دے کر ہجرت کر جاتا ہے۔ جہاد کا موقع آتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کیا تم اپنی آسائشوں کو قربان کر کے جہاد کے لیے نکل جاؤ گے، اپنا مال، اپنی جان قربان کر دو گے؟ تمہارے پیچھے بیوی بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ ان پر دوسرے لوگ جو ہے قابض ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس طرح وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ جب بندہ اس مرحلے میں بھی اس کو شکست دے کر آگے بڑھ جاتا ہے تو شیطان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام مرحلوں میں جو بندہ شیطان کا مقابلہ کیا، راہ حق پر ثابت قدم رہا، تو اللہ رب العالمین پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بعض صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جنہیں زبان پر لانے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیفیت کا احساس تو صریح ایمان کی دلیل ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وسوسوں کو دلوں کی حد تک ہی رکھیں، زبان پہ لانے کو اگر ہم گناہ سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کے ارتکاب کو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ ایمان صریح ایمان، واضح ایمان کی دلیل ہے۔ ایک روایت ہے ان اللہ تجاوز عن امتی عما وسوست، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت سے جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ما لم تعمل به او تکلم، جب تک وہ اس کو زبان سے یا اپنے عمل سے اس کا ارتکاب نہ کر لیں۔ وسوسوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے
کہ وسوسے آنے سے اس پر باز پوچھ اللہ رب العالمین نہیں کرتا۔ تو برادر اسلام، وسوسوں سے ہمیں بچنا ہے، تو جیسا کہ بیان کیا گیا سب سے پہلے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی وسوسے آئے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں، تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جب کبھی ایسے عقیدے والے سوالات آتے ہیں تو آمنت باللہ ورسولہ، اپنے ایمان کو مضبوط بنا لینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یقین کم ہوتا ہے، شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح وسوسے آ کر شک پیدا کر دیتے ہیں، تو یقین کی دولت، یقینی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں اگر کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ شاید کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک آواز یا بو نہ آ جائے سمجھو کہ یہ شیطان کا وسوسہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وسوسوں سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کی بھی ترغیب دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے پاس آئے اور فرمایا کاروبار کے منڈی میں شیطان اور گناہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کا علاج صدقہ و خیرات سے کیا۔ تو اس طرح وسوسوں پہ کنٹرول کرنا ہے اور شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے، جب تک زندگی ہے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔